السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ایکسل میں فارمیٹنگ سے متعلقہ ہے۔ بیسکس جو ایکسل کی ہیں، obviously بات ہے، شیٹ آپ بنائیں گے، شیٹ بنانے کے بعد اس کی فارمیٹنگ کریں گے، دین اس کے اوپر ڈیٹا ایڈ ہوگا اور فارمولاز فنکشنز آپ لگائیں گے۔ تو آج کا لیکچر بیسیکلی ہمارا فارمیٹنگ سے متعلقہ ہے۔ اس میں جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ہوم ٹیب کے اندر سے ہم ڈسکس کریں گے فونٹ گروپ کو، اور فونٹ گروپ کے ساتھ الائنمنٹ گروپ جو ہمارا ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ شیٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، اس کے اوپر کچھ ڈیٹا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ڈیٹا آپ جو بھی شیٹ کے اوپر لکھنا چاہیں گے وہ آپ لکھ لیں گے، اور لکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے اوپر فارمیٹنگ سے متعلقہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو میں نے پوری شیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پوری شیٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے نمبر 1 خالی جگہ کے اوپر کنٹرول A پریس کریں، پوری شیٹ آپ کی سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ کے پاس کالم لیبلز، کالم ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں، A اور رو نمبرنگ نظر آ رہی ہیں، ان کے درمیان جو ڈاٹ بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں تو تب بھی آپ کے پاس جو شیٹ ہے وہ مکمل سلیکٹ ہوتی ہے۔ تو پوری شیٹ کو سلیکٹ کر کے آپ جو فونٹ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس شیٹ کے لیے وہ فونٹ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں۔ فی الوقت میں جو فونٹ سلیکٹ کر رہا ہوں وہ ہے ٹائمز نیو رومن، جو موسٹ کامن فونٹ ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز آپ کے پاس ہے فونٹ کی سائزنگ، کہ آپ جو لکھنا چاہ رہے ہیں اس کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ فی الوقت میں نے اس کا سائز 12 کر دیا، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے ایک کمپلیٹ رو کو سلیکٹ کرنا ہے۔ رو نمبرز کے اوپر آپ کلک کریں اور ماؤس سے ڈریگ لے آئیں۔ تو یہ ہیڈنگز کی دونوں روز ہم نے سلیکٹ کر لی ہیں، اور کنٹرول B پریس کریں، بولڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ کنٹرول B نہیں کرتے تو آپ کنٹرول 2 پریس کریں، یہ بھی آپ کے پاس بولڈ کی جو ہے وہ شارٹ کی ہے۔ تو ہیڈنگز کو ہم لوگ جو ہے وہ بولڈ کریں گے۔ ہیڈنگز کو بولڈ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ فردر اپنے اگلے کام کی طرف جائیں گے۔ اچھا، نیکسٹ کام جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کالمز کی سائزنگز، ٹھیک ہے۔ تو کالم کو ریسائز کرنے کے لیے طریقہ کار سمپل ہے، آسان ہے۔ آپ 2 کالمز کے درمیان میں کلک کرو گے اور ڈریگ کر کے آپ اس کی وڈتھ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 کالمز کے درمیان میں اگر ڈبل کلک کرتے ہو تو آپ کا وہ کالم آٹو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے وڈتھ کے حوالے سے۔ تو امپلائی نمبر جو ہے اس کو ہم نے آٹو ایڈجسٹ کیا، ڈبل کلک سے نیم بڑا ہو سکتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ جگہ تھوڑی سی زیادہ دے دیتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کا کالم ہے، ڈبل کلک کیا، آٹو ایڈجسٹ کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیسک سیلری۔ اب جو بیسک سیلری ہمارے پاس ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ایک کام کرنے لگے ہیں۔ الائنمنٹ گروپ میں سے ایک کمانڈ میں استعمال کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 مرج سیل، اس کو میں نے دونوں سیلز کو سلیکٹ کیا، مرج اینڈ سینٹر کو کلک کیا، پہلا کام، وہ دونوں سیلز جو ہے وہ ایک سیل میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں میں کالم کی وڈتھ کو بڑھانا نہیں چاہ رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کالم کی وڈتھ یہی رہے اور اس میں جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ 2 لائنز میں آ جائے۔ تو اس کے لیے ہم کمانڈ یوز کرتے ہیں، یہاں سے آپشن یوز کرتے ہیں ریپ ٹیکسٹ۔ اس کو ہم کلک کریں گے، ہمارا سیل جو ہے وہ ٹیکسٹ کو 2 لائنوں میں بریک کر دے گا، وڈتھ اتنی ہی رہے گی۔ تو یہی کام آپ نے یہاں پہ امپلائی نمبر کے ساتھ کر دینا ہے، اس کو بھی مرج اینڈ سینٹر کر دیں۔ امپلائی نیم، دونوں سیل سلیکٹ کریں، اس کو بھی مرج اینڈ سینٹر کر دیں۔ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہی کام آپ نے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتا ہے یہ الاؤنسز۔ اب الاؤنسز میں آپ دیکھو گے تو 3 سیلز ہم نے جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہیں، اس کو بھی ہم نے مرج اینڈ سینٹر پریس کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے 3 الاؤنسز ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ گراس سیلری سلیکشن لیں، مرج اینڈ سینٹر، کالم کی وڈتھ کو بڑھانا چاہیں کالم کی وڈتھ کو بڑھا دیں، ورنہ ریپ ٹیکسٹ کا استعمال کریں تو آپ کے پاس وہ جو ہے ٹیکسٹ 2 لائنز میں بریک ہو جاتا ہے۔ سیم یہی کام آپ ڈیڈکشنز کے حوالے سے کریں گے۔ مرج اینڈ سینٹر کیا ہم نے، ٹوٹل ڈیڈکشنز کے حوالے سے جو ہمارے پاس کالم ہے مرج اینڈ سینٹر ریپ ٹیکسٹ، اور اس کی وڈتھ کو مجھے تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا تاکہ ڈیڈکشنز ورڈ جو ہے وہ پورا نظر آئے۔ اور لاسٹ میں نیٹ سیلری کو بھی ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کو بھی ہم نے ریپ ٹیکسٹ کر کے یہ کام کر دیا۔
تو فرسٹ کام تو ہمارے پاس 2 کمانڈز ہم نے یہاں پہ یوز کی ہیں، فرسٹ مرجن سینٹر، سیکنڈ ریپ ٹیکسٹ۔ نیکسٹ چیز جو ہم یہاں پہ یوز کریں گے وہ ہوگی سیل کے اندر جو ٹیکسٹ ہمارا موجود ہے اس کی الائنمنٹ۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے الائنمنٹ جو سیل کے اندر ہے وہ 2 طرح کی ہوگی، ایک ورٹیکل ایک ہاریزنٹل۔ یہ دونوں قسم کی الائنمنٹس آپ کے پاس یہاں پہ بنی ہوئی ہیں۔ آپ ورٹیکلی ہاریزنٹلی ٹیکسٹ کو الائن کر سکتے ہیں، ان کو آپ کلک کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کو چینج نظر آتی رہے گی۔ تو فی الوقت میں نے یہ دونوں سیلز میں نے سلیکٹ کیے اور الائنمنٹس جو ہیں وہ میں نے اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہوں گا وہ الائنمنٹس میں نے ان کی کر دی، ٹھیک ہے۔ گراس سیلری کے حوالے سے اس کو بھی لیفٹ کر دیا، اس کو بھی لیفٹ کر دیا، اور نیٹ سیلری جو ہے اس کو بھی ہم نے لیفٹ کر دیا۔ تو الائنمنٹس جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آپ نچلے سیلز کو سلیکٹ کر لیں، ان کے لیے بھی جو الائنمنٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ پہلے سے سلیکٹ کر لیں۔ نیکسٹ کام ہمارے پاس آ جاتا ہے بارڈرز کا، شیڈنگز کا۔ تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہیڈنگز کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ہیڈنگز کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایک تو آپشن ہمارے پاس یہ فونٹ کے اندر بارڈرز کی آپشن ہے، آپ اس کو یوز کرنا چاہیں اس کو یوز کر لیں۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیڈنگز کو سلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے پریس کریں کنٹرول 1۔ کنٹرول 1 سے ہمارے پاس ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا جو کہ ہے فارمیٹ سیلز کے حوالے سے۔ اس فارمیٹ سیلز کے اندر ہمارے پاس کافی سارے ٹیبز ہیں۔ فی الوقت ہم نے بات کی فونٹ کی، تو آپ یہاں سے دیکھیں فونٹس چینج کر سکتے ہیں، بولڈ اٹیلک انڈر لائن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں، انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کلر چینج کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ ورڈ میں آپ نے پڑھا ہوگا اسٹرائک تھرو، سپر اسکرپٹ، سب اسکرپٹ، تو وہ آپشنس بھی یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آپ ان کو یوز کرنا چاہیں ان کو یوز کر لیں۔ یہ تینوں آپشنس باہر ہمارے پاس جو ہے ربن کے اندر موجود نہیں ہوتی، تو ان تینوں آپشنس کو ہمیں جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے اسی کمانڈ کے تھرو۔ خیر ہم لوگ بات کر رہے تھے بارڈرز کی، تو ہم نے یہاں سے کلک کیا بارڈرز کو۔ اب یہاں پہ جب ہم اس طریقے سے بارڈر اپلائی کریں گے تو اس طریقے سے بارڈر اپلائی کرنے کا ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم آؤٹ لائن بارڈرز الگ لگا سکتے ہیں، ان سائڈ بارڈرز الگ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے لائن کا سٹائل چوز کرنا ہے، جس بھی قسم کی آپ لائن لگانا چاہ رہے ہیں بارڈرز کے طور پہ اس کو آپ سلیکٹ کریں، یہاں سے آپ آؤٹ لائن کو کلک کر دیں، یہ آؤٹ لائن بارڈر کے طور پہ اپلائی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انر بارڈر کے طور پہ جو لائن یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں اور ان سائڈ کو کلک کریں، وہ ان سائڈ بارڈر کے اوپر اپلائی ہوگی۔ جسٹ آپ نے جو ہے وہ اس کو اوکے کرنا ہے، یہ بارڈرز اپلائی ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی قسم کا آپ نے فلنگ کرنی ہے تو دین آپ فل ٹیب میں جاؤ گے، جس کلر میں آپ فل کرنا چاہتے ہیں وہ کلر آپ یہاں سے سلیکٹ کرو گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اگر اس کے اندر کوئی پیٹرن وغیرہ اپلائی کرنا ہے تو پھر پیٹرن کا کلر یہاں سے لیں گے اور پیٹرن سٹائل آپ یہاں سے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کام کرنے کے بعد آپ نے جسٹ جو ہے وہ اس کو اوکے پریس کرنا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس جو سلیکشن آپ نے لی تھی اس کے اوپر آؤٹ سائڈ بارڈر اور ان سائڈ بارڈر دونوں طرح کے بارڈرز جو ہیں وہ اپلائی ہو چکے ہیں۔ اب رہ گیا ہمارے پاس جو باڈی ٹیکسٹ ہے جو ہم یہاں پہ لکھیں گے، اس کی بھی ہم سلیکشن لیں گے۔ اب سلیکشن کے بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ماؤس سے ڈریگ کرنا ہے آپ نے ڈریگ کر لیں، ورنہ سٹارٹنگ سیل کے اوپر کلک کریں، شفٹ کا بٹن دبائیں اور لاسٹ جو رینج کا آپ کا سیل ہوگا اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کے پاس ساری سلیکشنز آ جاتی ہیں۔ پھر دوبارہ سے کنٹرول 1 پریس کریں، بارڈرز میں آئیں، بارڈرز میں آنے کے بعد آؤٹ لائن اس کو بتائیں کس قسم کی ان سائڈ بارڈر آپ کو جو چاہیے وہ لگائیں۔ ہم فل میں چلے جاتے ہیں، فل میں جانے کے بعد تھوڑا سا لائٹ سا پیٹرن میں اس کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد جسٹ میں نے اس کو کیا کر دیا، اوکے۔ تو آپ دیکھیں جو نیچے والا جو ڈیٹا ہے میرا جہاں پہ ڈیٹا لکھا جائے گا وہ شیٹ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ان سیلز کے اوپر بھی ہمارے پاس بارڈر اور فارمیٹنگز جو ہیں وہ اپلائی ہو گئی ہیں۔ اب آپ اپنا ڈیٹا لکھنا چاہیں آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنا ڈیٹا لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کمانڈز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی شیٹ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا ڈیزائن سٹائل آپ بنانا چاہیں
تو وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو یہاں پہ ایک سیلری شیٹ جو ہے وہ بنانا سکھائی۔ آپ شیٹ ٹیب جو نیچے آپ کو شیٹ کا نام نظر آ رہا ہے اس کو ڈبل کلک کریں، ٹھیک ہے۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے وہ نام لکھ لیں۔ اس شیٹ کا نیم جو ہے وہ ہم لوگ رکھ سکتے ہیں سیلری شیٹ۔ انٹر پریس کر دیں گے۔ شیٹ ٹیب کے اوپر جو شیٹ کا نام تھا پہلے شیٹ نمبر 1 وہ ہمارے پاس ری نیم ہو گیا، اور ری نیم کر کے ہم نے اس کو رکھ دیا سیلری شیٹ۔ اس کے علاوہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اوپر ہمیں کچھ روز اگر چاہیے ہو اضافی، تو اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی، دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ رو لیبل کے اوپر رائٹ کلک دین انسرٹ، آپ دیکھو گے آپ کو جو ہے وہ روز ایڈیشن میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اگر آپ نے کالمز ایڈ کرنے ہوں گے تو کالم نیم کے اوپر رائٹ کلک اور انسرٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ ایک دو روز انسرٹ کی، شیٹ کا لیبل اوپر دینا چاہ رہا ہوں، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں ان سارے سیلز کو سلیکٹ کر کے مرج کر لوں اور ان کے درمیان میں لکھ لوں، تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طریقے کو ریکمینڈ نہیں کروں گا میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے جب ہم نے فلٹر کی آپشن پڑھنی ہے تو فلٹر کی آپشن کے اندر ہمیں یہ جو مرج سیلز ہیں یہ تھوڑا بہت پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دین اس کے لیے آسان میتھڈ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انسرٹ میں جائیں، انسرٹ کے اندر ٹیکسٹ کی آپشن میں جائیں، یہاں سے ورڈ آرٹ کسی بھی قسم کا جو ہمیں پسند ہے وہ ورڈ آرٹ جو ہے وہ ہم سلیکٹ کریں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنی شیٹ کا جو ٹائٹل دینا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پہ دے دیں۔ اب سیلری شیٹ ہم نے اس کو بولا تھا، بہتر ہے کہ ہم اس کو نام دے دیں منتھلی سیلری شیٹ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جہاں پہ اس کو پلیس کرنا چاہیں وہاں پہ ہم اس کو پلیس کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی ڈیزائننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیے گا، یا اس سے پہلے بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے جو سیلز ہیں، یہ جو گریڈ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں گرے کلر کی سیلز کے حوالے سے، یہ پرنٹنگ میں نہیں آتی ہیں۔ پرنٹنگ میں صرف وہی چیز آئے گی جو آپ باقاعدہ پراپرلی بارڈرز اپلائی کریں گے۔ آپ ویو میں جا سکتے ہیں، ویو کے اندر سے گریڈ لائنز کو آف کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلی شیٹ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو بالکل پلین نظر آ رہی ہے، اور صرف ان ایریاز کے اوپر بارڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں جن ایریاز کے اوپر آپ نے بارڈرز لگائے ہیں۔ رہ گئی بات سیلز میں لکھنے کی، تو سیلز آپ اس کو سلیکٹ کرو، سلیکٹڈ سیل کو ہم لوگ ایکٹیو سیل بولتے ہیں۔ آپ اس کے اندر لکھنا شروع کر دیں گے کی بورڈ سے، ٹھیک ہے۔ جو بھی نام آپ لکھنا چاہیں گے وہ نام آپ یہاں پہ لکھتے جائیں، اور اگر کسی سیل کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے، جیسے یہ سیل میں نے لکھ دیا، مجھے اس کو سیلز کرنا ہے تو F2 اس کی شارٹ کی ہے، آپ وہ پریس کریں گے F2، یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے سیل کے اوپر آپ ڈبل کلک کر کے تو دین جو کریکشن آپ کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ ایک میتھڈ اس کا اور بھی ہے، وہ میتھڈ یہ ہے کہ آپ سیل کو کلک کریں، فارمولا بار کے اندر کلک کر کے اس کی کریکشن کر لیں اور انٹر پریس کر دیں، ٹھیک ہے۔ سیلریز جو ہیں وہ فی الوقت ہم یہاں پہ اگر لکھنا چاہیں گے تو ہم سیلریز لکھتے جائیں گے۔ دو کیز آپ نے اور یاد رکھنی ہے۔ اب سپوز آپ جانا چاہ رہے ہیں سیلز ٹورڈ رائٹ لکھنے کے بعد، تو آپ ٹیب کا بٹن یوز کرو گے۔ ٹیب کا بٹن یوز کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا جو سلیکٹڈ سیل ہے وہ ویری نیکسٹ ون ٹو دی رائٹ وہ سلیکٹ ہو جائے گا، اور آپ سپوز لکھنے کے بعد اگر اس سے نچلے سیل میں لکھنا چاہیں گے تو دین آپ نے پھر انٹر کا بٹن یوز کرنا ہے۔ انٹر کا بٹن نیچے کی طرف آئے گا، اور اگر آپ ٹیب کا بٹن یوز کرتے ہیں تو ٹیب آپ کو ٹورڈز رائٹ لے کے جاتا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا فارمیٹنگ کے حوالے سے، اس کو ہم نے دیکھا۔ آپ کے اگر کوئی کویشچنز ہیں تو اس لیکچر کے حوالے سے، فارمیٹنگ کے حوالے سے آپ کومنٹس میں وہ کویشچنز پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کو ان کے جو ہیں وہ آنسرز دیے جا سکیں۔ ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔